ہلکی ہوا خاموش بستی لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے حضرت نو اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہیں نرم لہجے میں سمجھاتے ہیں اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں لیکن جواب کیا ملتا ہے ہنسی مذاق اور انکار قوم کے سردار کہتے ہیں یہ تو ایک عام انسان ہے ہم اسے کیوں مانی لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے چہرے موڑ لیتے 9 دن رات تبلیغ کرتے پوشیدہ بھی اور کھلم کھلا بھی لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے رات کا منظر نو تنہا دعا میں مصروف 950 سال گزر چکے ہیں حضرت نو کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فیصلہ ہو گیا اب اس سرکش قوم پر عذاب آئے گا اللہ کا حکم آیا ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ یہ حکم غیر معمولی تھا کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا کوئی سمندر نہیں تھا پھر بھی نو نے حکم مان لیا آسمان پر سیاہ بادل زمین پر بے چینی وہ دن آ گیا اللہ کا وعدہ پورا ہونے لگا آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین کے اندر سے پانی پھوٹ نکلا ہر طرف پانی ہی پانی نو کو حکم ملا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو لوگ بھاگ رہے ہیں چیخ رہے ہیں لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی ایک دل دہلا دینے والا منظر حضرت نو کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا نو نے اسے پکارا بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ کافروں کے ساتھ نہ رہو لیکن جواب آیا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا نو کی آواز کانپ گئی آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے اور پھر ایک لہر آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا کشتی طوفانی لہروں میں ڈول رہی ہے آسمان گرج رہا ہے پانی پہاڑوں سے بلند ہو چکا ہے کشتی موجوں کے درمیان تیر رہی ہے یہ صرف لکڑی کی کشتی نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے نو اور ایمان والے اللہ پر مکمل بھروسہ کیے ہوئے ہیں دن گزرتے ہیں راتیں گزرتی ہیں پھر اللہ کا حکم آتا ہے اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا پانی رک جاتا ہے کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے یہ لمحہ انسانیت کی نئی شروعات تھا یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے سب سے بڑی بات حق کی دعوت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے چاہے پوری دنیا مخالفت کرے دوسری بات اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے اور پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی تیسری بات نجات صرف ایمان اور اطاعت میں ہے نہ کہ طاقت میں نہ مال میں نہ رشتوں میں حضرت نو کا بیٹا بھی انہیں نہیں بچا سکا آج ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم اللہ کے حکم مانتے ہیں ہم بھی اس قوم کی طرح غفلت میں ہیں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے